دوستو آج ہم اسٹیفن کوی کی فیمس بک 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ یہ بک ایک بیسٹ سیلف ہیلپ بک کے طور پر جانی جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ہم دنیا اور لوگوں کے بارے میں اپنے پرسپیکٹیو کو چینج کر کے خود کو ایک افیکٹو پرسن بنا سکتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری لائف میں ہماری ہیبٹس ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ ہماری سکسیس اور فیلئر دونوں کے پیچھے ہماری ہیبٹس کا ہی رول ہوتا ہے۔ اس بک میں ہم 7 ایسی ہیبٹس دیکھنے والے ہیں جو آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ اور آپ کی سکسیس میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ ہیبٹ نمبر 1، بی پرو ایکٹیو۔ آتھر کے مطابق لوگوں میں 2 ٹائپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک ری ایکٹیو اور دوسرا پرو ایکٹیو۔ ری ایکٹیو وہ لوگ ہوتے ہیں جو فکس مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، ہم انہیں چینج نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی لائف میں آنے والی پرابلمس کے لیے خود کو رسپانسیبل سمجھنے کی بجائے باہر کے فیکٹرز کو بلیم کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ پرابلم کہیں باہر ہے، اس لیے وہ خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے وہ اپنی پرابلمز میں اٹکے رہتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف پرو ایکٹیو لوگ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں۔ وہ پرابلم سے زیادہ اس کے سولوشن پر فوکس رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری لائف کی پرابلمز کے لیے ہم خود ہی رسپانسیبل ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ہمیں ہی ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس طرح سے وہ اپنی غلطیوں کا پتہ کرتے ہیں، انہیں ٹھیک کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ان کی پرسنل امپرومنٹ کے ساتھ ساتھ پروگریس بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تو آپ کو پرو ایکٹیو بننا ہے اور اپنی لائف کو خود چینج کرنا ہے۔ ہیبٹ نمبر 2، بگن ود اینڈ ان مائنڈ۔ آتھر کہتے ہیں لائف میں اپنی جرنی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے 2 کام کریں۔ ایک تو اپنی ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے اندر ایسی کون سی ایبلٹیز اور اسٹرینتھس ہیں جنہیں یوز کر کے آپ اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو پھر دوسرے نمبر پر آپ انہی ویلیوز کے اکارڈنگ اپنی ڈیسٹینیشن سیٹ کریں۔ جب آپ کے گولز کلیئر ہوں گے تو آپ کے پاس آگے بڑھنے کے لیے ایک ڈائریکشن ہوگی اور آپ اپنی پروگریس کو بھی میجر کر پائیں گے۔ آتھر کہتے ہیں آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو اسکرپٹ یا پلان بنایا ہے وہ کسٹمائزیبل ہونا چاہیے، یعنی کسی جگہ پر آپ کو ان میں کچھ چینج کرنا پڑے تو ایزیلی کیا جا سکے۔ ہیبٹ نمبر 3، پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ۔ آتھر کہتے ہیں خود کو افیکٹولی مینیج کرنے میں آپ کو اپنی لائف میں پرائورٹیز سیٹ کرنی ہوں گی اور ڈسپلن کو مینٹین رکھنا ہوگا۔ آتھر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے ٹائم اینڈ ٹاسک دونوں کو افیکٹولی مینیج کرنا ہوگا۔ اپنے موسٹ امپورٹنٹ کاموں کو پریفرنس دینا ہوگی اور غیر ضروری کاموں کو نہ بولنا ہوگا، اور اپنے ضروری کاموں کو ایک اسپیسیفک آرڈر میں لکھ لیں کہ کون سے کام کو پہلے اور کون سے کو بعد میں کرنا ہے، اور پھر کس کام کو کتنا ٹائم دینا ہے یہ بھی ضرور سیٹ کر لیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی ڈیلی روٹین لائف میں یوز کریں۔ ہر اگلے دن کی روٹین رات کو سونے سے پہلے بنا لیں، اس سے آپ صبح اٹھتے ہی اپنی روٹین کے اکارڈنگ ہر کام کو انڈیوائیڈڈ اٹینشن دے پائیں گے، اور ہر دن اپنے موسٹ امپورٹنٹ کام کو سب سے پہلے کریں، کیونکہ لائف میں پروگریس کے لیے جتنا یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کن چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اتنا ہی یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کن چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں۔ ہیبٹ نمبر 4، تھنک ون ون سچویشن۔ آتھر کہتے ہیں کہ لائف میں اگر آپ افیکٹو اینڈ پروڈکٹیو بننا چاہتے ہیں تو آپ کو چیزوں اور لوگوں کے بارے میں اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہوگا، اپنی ایگو سے پیچھا چھڑا کر اوپن مائنڈڈ بننا ہوگا۔ آتھر نے یہاں پر ون ون سچویشن کی بات کی ہے، اسے آپ اپنے ریلیشنز اور اپنی ورکنگ لائف دونوں میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے ریلیشنز کی، تو ریلیشنز میں اپنی ایگو کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے جیت اور ہار کی جنگ نہ لڑیں۔ جو ریلیشنز آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہیں ان کے ایموشنز آپ کی لائف کو ڈائریکٹ امپیکٹ کرتے ہیں، اس لیے کسی بھی سچویشن میں ون ون پرنسپل کو فالو کریں، یعنی وہ ڈیسیجنز اور ایکشنز لیں جس میں آپ دونوں سیٹسفائیڈ ہوں۔ ایک دوسرے کے ایموشنز اینڈ اوپینینز کو رسپیکٹ دیں تاکہ آپ کے ریلیشنز میں ہیپینس اور سیٹسفیکشن مینٹین رہے۔ اسی طرح اپنی ورکنگ لائف میں بھی کسی کو ہرانے کے لیے کام نہ کریں اور نہ ہی کسی کو کمپیٹ کریں، بلکہ اپنی سیٹسفیکشن اور امپرومنٹ کے لیے کام کریں۔ کمپٹیٹر کی بجائے اپنے لیے وردی رائیول بنائیں، یعنی آپ کے فیلڈ میں جو آپ سے آگے ہیں انہیں اپنا رول ماڈل بنا کر یہ سوچیں کہ آپ اس سٹیج تک خود کو کیسے لے جا سکتے ہیں۔ ان کی کامیابی کی وجہ جانیں، آپ کو افیکٹو لگے تو اسے فالو کریں۔ ہیبٹ نمبر 5، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ آتھر کہتے ہیں کہ آپ کو افیکٹو بننے کے لیے پہلے ایک اچھا لسنر بننا ہوگا۔ آپ کسی کو جتنا امپورٹنس دیں گے آپ اتنا ہی اسے امپیکٹ کر پائیں گے۔ کسی سے بات کرتے وقت خود کم بولیں اور سامنے والوں کو زیادہ بولنے دیں، اور اسے اگر آپ امپیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے یہ احساس دلائیں کہ آپ اس کی باتوں میں جینوئنلی انٹرسٹڈ ہیں۔ خود کے بارے میں زیادہ بولنے کی بجائے لوگوں کو ان کے بارے میں زیادہ بولنے دیں، کیونکہ لوگوں کو کوئی ایسا پرسن چاہیے ہوتا ہے جو انہیں امپورٹنس دے اور ان کی باتوں کو توجہ سے سنے۔ آپ انہیں امپورٹنس دیں گے تو آپ ایزیلی انہیں امپیکٹ کر پائیں گے۔ ہیبٹ نمبر 6، سنرجائز۔
یہ پرنسپل بھی ون ون پرنسپل سے ریلیٹ کرتا ہے۔ آتھر کہتے ہیں کہ کسی بھی پرسن سے انٹریکشن کے وقت خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں اور اسے ویسا بیہیو کریں جیسا آپ اس سچویشن میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے میں کامن گراؤنڈ کا یوز کرتے ہیں، یعنی انہیں خود سے کمپیئر کر کے سمجھتے ہیں، تو انہیں مینیج کرنے میں آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کا اوپینین کسی چیز میں آپ سے ڈیفرنٹ ہے تو اسے غلط مت کہیں، نہیں تو وہ خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کو غلط کہے گا۔ ہر انسان کسی بھی چیز کو اپنے پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے اور اس کے پاس بھی لاجک ہوتا ہے۔ اگر کسی پیپر پر 9 کا ڈیجٹ لکھا ہوا ہو، آپ کہیں یہ 9 ہے اور آپ کے اپوزٹ سامنے بیٹھا ہوا شخص بولے کہ نہیں یہ 6 ہے، تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ آپ دونوں اسے الگ الگ اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی رائے کو امپورٹنس دیں تو آپ کو بھی انہیں امپورٹنس دینا ہوگا۔ ہیبٹ نمبر 7، شارپن دا سا۔ آتھر کہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے اور آپ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں تاکہ آپ کی مینٹل گروتھ بھی ہوتی رہے۔ پازیٹیو اور سیلف ہیلپ بکس ضرور پڑھتے رہیں تاکہ آپ دوسروں کے لائف ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ دوستو، ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔